کے بعد جب آپ کے ساتھ اس نے رابطہ کیا تو آپ نے اسے منع نہیں کیا، شٹ اپ کال نہیں دی؟ لیکن وہ دھمکی دے دیتا تھا. میرا ہسبینڈ اکثر مجھے مارتا پیٹتا تھا، تو وہ مجھے بولتا تھا تم اسے چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ. نہیں، آپ کے ساتھ اس نے زبردستی کی وہاں پہ؟ جی آپ نے منع نہیں کیا؟ ہے، مجھے پیسے دو اور نہیں تو میں اسے سوشل میڈیا پہ وائٹ کر دوں گا. میرے ساتھ عائشہ موجود ہے جو کہ آن لائن گیم کھیلتی تھی، اور آن لائن گیم کھیلنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ان کو شادی کا جانسا دے کے بلوایا گیا، اور بلوانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ آن لائن جو گیم کھیلتی تھی آپ، وہ آپ کی جاب تھی یا ویسے ہی آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلا کرتے تھے؟ جاب تھی، ایجنٹ شپ پہ کام کرتی تھی. کون سی گیم تھی؟ S9. تو کہاں پہ اس کی جاب کرتی تھیں آپ؟ گھر میں آن لائن. تو کیا آپ کو ٹارگٹ کیا دیا جاتا تھا، کیا کرنا ہوتا تھا اس میں؟ اس میں کلائنٹ اکٹھے کرنے ہوتے تھے، ان سے گیم ڈاؤن لوڈ کروا کے ڈپازٹ کروانا ہوتا تھا. کتنے کلائنٹ کا ٹارگٹ ہوتا تھا منتھلی آپ کو؟ 20 کا. کتنا ٹائم آپ نے کیے گئے؟ ابھی 6 ماہ سے کر ہی رہی تھی، بس اسٹارٹ تھا. 6 ماہ میں پہلے بھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے ساتھ ایسا کسی نے تنگ کیا ہو یا کسی نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو؟ نہیں، یہ فرسٹ تھا. ان کے ساتھ کیسے ہوا؟ بس ایسے ہی بات ڈپازٹ کروانے کے لیے بات کرتی تھی، تو بس ایسے ہی بات ہوتی ہے تو دوستی ہو گئی. جو گیم آپ اپلوڈ کرواتی تھی ان سے، وہ ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، اس کے بعد پے کرتے تھے، اس کے بعد منتھلی بھی کوئی پے کرنا ہوتا تھا؟ نہیں، صرف ایک بار ڈپازٹ کرنا اس ہوتا. کے بعد جب آپ کے ساتھ اس نے رابطہ کیا تو آپ نے اسے منع نہیں کیا، شٹ اپ کال نہیں دی؟ بول رہا، کافی بار بول رہا، لیکن وہ پھر بھی میسج کر دیتا تھا، کال کر دیتا تھا. آپ نے کسی کو بتایا؟ جی، گھر میں سب کو پتا تھا. تو گھر میں پتا تھا، گھر والوں نے منع نہیں کیا، اس کو کال نہیں کی؟ بول رہا تھا، لیکن وہ دھمکی دے دیتا تھا کہ میری کال نہیں بند کرنی، نمبر نہیں بند کرنا. آپ کو دھمکی دیتا تھا، اسی دھمکی کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ مسلسل بات کرتے رہے؟ کب تک بات، کتنا ٹائم سے ان کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا؟ تقریباً 1 سال سے. اور سال کے بعد کیا ہوا؟ میرا ہسبینڈ اکثر مجھے مارتا پیٹتا تھا، تو دوستی ہوگی تو پھر میں نے اسے بتایا کہ میرا ہسبینڈ مجھے اکثر مارتا پیٹتا ہے، تو وہ مجھے بولتا تھا تم اسے چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ. تو میں نے بولا نہیں، میرے بچے ہیں. تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو بھی لے لیں گے. تو خامد کب سے الگ ہے؟ خامد کب سے آپ سے الگ ہے؟ ابھی جب یہ مسئلہ بنا. نہیں، اس سے پہلے جب آپ خامد کے ساتھ ہوتی تھی، جب آپ جاب کرتی تھی، اور خامد کو اس چیز کا اس کا ان کے نوٹس میں تھا؟ جی، ان کو پتا تھا. انہوں نے کبھی منع نہیں کیا آپ کو؟ نہیں، وہ خود ہی کہتے تھے اگر کچھ کھانا ہے نا تو پیسے کماؤ. نہیں، انہوں نے آپ کو پیسے کمانے کا تو بولا، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ آپ کو کوئی لڑکا تنگ کرتا ہے یا آپ ان کے ساتھ کوئی رابطے میں رہتی ہیں؟ جی پتا تھا، پہلے بھی اس نے پکچر سینڈ کی تھی. میں نے اسے بولا، سمجھایا کہ ایسے نہ کیا کرو. وہ کہتا مجھ سے رابطے میں رہو، نہیں تو میں ایسے ہی کروں گا. مجھے اسی ڈر سے نا اس سے بات کرنی پڑتی تھی. ابھی آپ کی کیا بات ہوئی جو آپ سب کچھ چھوڑ کے، اپنی فیملی کو، بچوں کو، خامد کو چھوڑ کے آپ اس کے پاس چلے گئی؟ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت زیادہ مارا تھا، تو اسی دوران اس کی کال آ گئی. تو میں نے اس سے بتایا کہ ہارون مجھے آج پھر بہت زیادہ مارا ہے. اس نے کہا میں آ رہا ہوں، تم باہر آؤ. تو میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں آنا. تو وہ کہتا ہے تم آؤ، کچھ دن سائڈ پہ رہو تو شاید ٹھیک ہو جائے، نہیں تو میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تمہیں بچے بھی لے دوں گا، تمہارے سارے اخراجات پورے کروں گا. ایسے وہ مجھے ساتھ لے گیا. اس کے بعد جب آپ کو ساتھ لے گیا، اپنی فیملی کے پاس لے گیا؟ کہاں پہ لے کے گیا؟ فلیٹ میں. آپ نے کہا نہیں کہ اپنی فیملی کے پاس لے کے جائیں؟ بول رہا تھا. کیا کہتا ہے؟ کہتا لے جاؤں گا، نکاح کے بعد لے جاؤں گا، لیکن اس نے نکاح نہیں کیا. نہیں، آپ کے ساتھ اس نے زبردستی کی وہاں پہ؟ جی. آپ نے منع نہیں کیا؟ کیا. اس کے بعد وہاں سے آپ نے بھاگنے کی کوشش کی؟ لیکن وہ باہر سے تالا لگا جاتا تھا. کتنا ٹائم وہاں پہ گزارا آپ نے؟ 15 دن. 15 دن ڈیلی وہ باہر سے جب بھی آتا تھا پاس آپ کے، اس کے بعد جاتے ہوئے تالا لگا جاتا تھا؟ رات آپ کے پاس گزارتا تھا، اپنی فیملی کے پاس چلا جاتا تھا؟ رات وہ ادھر گزارتا تھا.
کہ دن کے ٹائم فیملی کو ملتا تھا. جی. اس کے بعد کیا ہوا ایسا کہ کیسے آپ کو موقع ملا وہاں سے آپ فرار ہو کے بھاگ کے آئیں اور گھر آ کے آپ نے سارا کچھ سچ بتا دیا؟ وہ کھانا لینے گیا تھا تو باہر سے کنڈی لگا دیا. تو میں کھڑکی سے میں نے دیکھا باہر کنڈی لگی ہوئی ہے. تو میں نے بچہ گزر رہا تھا, میں نے اسے بولا بیٹا یہ کنڈی کھول دو. اس نے کنڈی کھول لی تو میں وہاں سے بھاگ گئی. گھر والوں کو کیسے پتہ چلا؟ گھر والوں کے پاس آئی تھی تب بتایا. آپ نے خود بتا دیا؟ جی. ابھی کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی آپ کی جو بنائی ہیں آپ کے بھائی کو سینڈ کی ہیں؟ تھریڈ کر رہا ہے ابھی بھی؟ جی بہت زیادہ. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا تو میں یہ سوشل میڈیا پہ سینڈ کر دوں گا, مجھے اس کے پیسے چاہیے. کس کے؟ ویڈیو کے. اگر مجھے پیسے نہ دیے تو میں یہ کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ بہت زیادہ. کتنے؟ 1,00,000 2,00,000. یہ آپ نے ساری بات سنی ہے کہ ویڈیو پہلے بنائی گئی, ویڈیو بنانے کے بعد اس ویڈیو کو اب ان کو بھجوا کے اب جو ان پہ پیسے لگائے جو خرچ کیے گیم پہ, اب وہ پیسے ریکور کرنے کی خاطر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ویڈیو جو آپ کو بھجوائی ہیں اس کے عوض مجھے 2 سے 3 لاکھ روپے ادا کریں, ادروائز میں ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دوں گا. اور اگر کہیں پہ جا کے اپلیکیشن دی, کہیں پہ جا کے میرے خلاف کارروائی کروانے کی کوشش کی تو پھر بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دی جائیں گے. اب آپ کیا چاہتی ہیں, آپ کیا کس سے انصاف کی اپیل کریں گے؟ مریم نواز اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان سے اپیل ہے کہ مجھے انصاف دلائیں. کیا انصاف چاہتی ہیں آپ؟ کہ اس سے پکڑے اور اسے سخت سے سخت سزا دیں. وائس نوٹ میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہ مجھے پیسے دو اور نہیں تو میں اسے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دوں گا. آپ کو پتا تھا ویڈیو بنی ہے؟ نہیں. آپ نے ساری بات سنی ہے, خفیہ طریقے سے ویڈیوز بنائی گئی اور ویڈیوز بنانے کے بعد اب ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب ان کو چاہیے کہ سائبر کرائم میں اپلیکیشن دیں. تھانے میں گئی ہیں, تھانے میں بات کسی نے نہیں سنی, سنوائی نہیں ہو رہی. 15 روز اس نے اپنے پاس بند رکھ کے حسب بیجا میں رکھتے ہوئے زیادتی کا نشانہ بنایا, لیکن تاحال اس ملزمان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی. ابھی تک وہ ملزمان جو ہے, اسے ملزمان کے کہیں گے, وہ درندہ جو ہے وہ ابھی تک آزاد گھوم رہا ہے. ان کی ریکویسٹ ہے, ان کی درخواست ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے, اسے گرفتار کیا جائے تاکہ اور بچیاں جو ہے اس کی درندگی کا نشانہ نہ بنے, ان کی زندگی محفوظ رہ سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت اللہ نے